علیکم اللہم صلی اللہ علیہ اگر تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ رب فرما چکا مطلب فیصلہ دے چکا ہے کہ اپنے فیصلوں سے ہٹتا نہیں ہے رب پہ۔ شہید کو مردہ مت سمجھو، ٹھیک ہے، اور کہو بھی مت۔ وہ زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، دنیا والوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان آیات میں کسی کو کوئی تعویل نہیں مل سکتی۔ دوسری جماعت جو ہے، دوسرا فقہ، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ دوسری فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہداء کو تو زندہ مان لیتے ہیں کیونکہ قرآن کریم اس کا اعلان کر رہا ہے، مگر انبیاء اولیاء کی حیات کہیں ثابت نہیں ہے بلکہ ان کی موت کی حیات موجود ہے، لہذا وہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں تو ان کا کفن یا غسل کیسا، ان کی میراث تقسیم کیوں گئی ہے، ان کی بیویاں اور جگہ نکاح کیوں کر لیتی ہیں۔ ان تمام احکامات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ دوسری جماعت کا ماننا ہے۔ اب تیسری جماعت فقہ کا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی غور کریں کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ انبیاء، شہداء، اولیاء اور بعض علماء اکرام بحکم پروردگار بعد از موت یا وفات زندہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا اور ماننا ایسے ہوا میں نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل اور قوانین قرآن میں اور سنت میں، حدیث میں موجود ہیں جن کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات شہید کی تعریف کی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ شہید شہود سے نکلا ہے۔ شہود کے مطلب میننگ ظاہر ہونا، شہادت کی گواہی کے ہیں، تو جو شروع میں اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کٹ مرے، ٹھیک ہے، اور کٹ مرنے والا شہید ہے۔ اب حیات ابدی شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم کرنے والے بھی کیسا عجیب ظلم کرتے ہیں، مطلب جن کے نام پہ وہ کٹ مار کے شہید ہو جاتا ہے اور زندہ ہے۔ اب غور کریں کہ جن کے نام پہ وہ مر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، استغفر اللہ، انہیں وہ مردہ مانتے ہیں اور مردہ کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلا بھی رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ ظالم کون ہے، مطلب جن کے دم قدم کی یہ بہار ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اصل عقیدہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، تینوں فقہوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے لا دی ہیں، آپ تحقیق کر کے اس کے بعد صحیح عقیدہ چن لیں۔ آگے مزید دلائل بھی بیان کرتا ہوں۔ اب انسان میں قدرت نے دو روحیں رکھی ہیں، ایک روح سلطانی جس کا مرکز دماغ ہے، جس سے بیداری قائم ہے، ہم زندہ ہیں۔ دوسری ہے روح حیوانی، اس کا مرکز دل ہے، جس سے زندگی قائم ہے۔ مگر یہ دونوں روحیں جسم کی رگ رگ میں ایسے سرائیت کیے ہوئے ہیں جیسے انگارے میں آگ اور پھول میں رنگ یا بو، خوشبو۔ جسم میں روح سلطانی نکل جائے تو نیند آتی ہے، جسے نیند کہتے ہیں ہم، اور روح حیوانی نکل جانے کا نام جو ہے وہ موت ہے۔ اس بات کو کوما میں پیشنٹ جو ہوتا ہے مریض، اس سے بھی موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو روح ہے سلطانی ہے، جس کا دماغ سے اس کا کنیکشن ہے، وہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر روح حیوانی موجود ہے، جب تک وہ نکل نہ جائے، مطلب دل کی دھڑکن نہ رک جائے۔
اور اس کا ساتھ جسم وہ چھوڑ نہ دے تو وہ مردہ نہیں کہلاتا۔ اب ان مقبول ترین بندوں اور عام میرے اور آپ جیسے اور انبیاء کرام اور شہداء اور اولیاء کی روحوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی نیند اور ہماری نیند میں فرق کیا ہے۔ اس فرق کو سمجھیں اور آسانی سے بات پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ جب آپ بندے کی روح سلطانی اس کے جسم کو چھوڑتی ہے، مطلب ہم نیند کی کیفیت میں جاتے ہیں، ایک دم نیند میں غافل ہو جاتے ہیں۔ عام بندہ جو ہوتا ہے میرے جیسا آپ جیسا، حتیٰ کہ نیند میں کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا وضو بھی قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وضو بھی جاتا رہتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے، کبھی ہمارے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور نیند کی حالت میں عام بندے کو تو تن بدن کی بھی ہوش نہیں رہتی، ایسی بھی نیند سوار ہوتی ہے لوگوں پہ، تو یعنی روح سلطانی ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم کو چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور تعلق قائم نہیں رکھتی۔ اب انبیاء اکرام اور شہداء اور اولیاء کی جو نیند ہے ان پہ دیکھیں، ان کی روح سلطانی کے انسان سے جب نکلتی ہے ان پہ یہ نیند کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے، جس کی وجہ سے نیند میں انہیں غفلت طاری نہیں ہوتی۔ ان کی نیند میں وضو بھی نہیں توڑتی انبیاء کا، ٹھیک ہے، ان کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں انبیاء کرام کے۔ عرض ان پر نیند کی حالت میں بھی بیداری کے احکام رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے خواب سے بھی شرعی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں بے گناہ بچے کو مارنا جو ہوتا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مذہب میں، مگر ابراہیم علیہ السلام کے خواب نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور وہ خواب کی بیس پہ بچے کو مارنے کو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود انہیں سوتا ہوا بھی کہا جاتا ہے اور ان پہ بہت سارے جاگنے والے احکامات جاری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اس حال میں ان پہ نماز فرض بھی نہیں ہوتی، نہ تبلیغ، نہ اسلام کا جواب اور نہ ہی بیداری کے دوسرے احکام، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں الگ الگ حیثیتوں سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہاں تک انبیاء کرام اور اپنی نیند کا فرق سمجھ آ گیا۔ اب موت کا فرق دیکھ لیں۔ ان کی روح حیوانی جسم سے موت کے وقت نکل جاتی ہے۔ اس روح کے نکل جانے کا نام ہی جو چونکہ موت ہے، اس لحاظ سے انہیں میت فرمایا گیا، اور اس روح عروج کی وجہ سے ان پر کفن اور غسل کے احکام جاری ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب عام بندے کی ہماری ارواح جسم کو جب ایک دفعہ چھوڑ دیتی ہیں، اس کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتی۔ انبیاء کی جو ارواح ہیں یا شہداء کی جو ارواح ہیں وہ اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جسم کی روحیں جو ہے حیوانی وہ حفاظت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہمارے اجسام بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، ہمارا علم و بسا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ 2-3 دن کے اندر ہمارے جسم گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر انبیاء اور شہداء کی ارواح ان کے جسم کو چھوڑتی نہیں ہیں، بلکہ ان کی پرورش اور نگہداشت کرتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر ان کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، ان کی تمام قوتیں بھی بحال رہتی ہیں، بلکہ پہلے کی نسبت کئی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس بنیاد پر ہی وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، جس کی تائید جو قرآن میں رب تعالیٰ کر رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَإِنِّي أَمْرًا مَقْبُوضًا، یعنی میری روح قبض ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قبض روح اور چیز ہے اور ترک روح ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جسم سے روح کا نکل جانا کچھ اور ہے اور جسم کا بے جان ہو جانا کچھ اور ہے۔ ایک ماڈرن زمانے کے اعتبار سے دلیل کو سمجھ لیں، جو کہ نہایت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہر انسان کو، پڑھے لکھے انسان کو۔ دنیا کی ہر زبان میں لینگویج میں کچھ قواعد اور قوانین مقرر ہیں، جو زندہ لوگوں کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں الفاظ، اور مردہ لوگوں کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ نہیں، میں 2-3 زبانوں کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اردو میں مردہ لوگوں کے لیے تھا، تھی، تھے وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں مردہ کے لیے بود، عربی میں لیے جو ہے کان نہ، اور انگریزی میں مردہ کے لیے واز وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندوں کے لیے اردو میں ہے، فارسی میں ہست، انگلش میں ایز وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ مکمل ایک جملہ بنا کر دیکھیں، مثال کے طور پر فلاں انسان بڑا اچھا عالم ہے، سخی ہے اور بادشاہ ہے وغیرہ۔ اب مردہ موت کے بعد اس انسان کے لیے جملہ کیا ہوگا کہ فلاں انسان بہت بڑا اچھا عالم تھا، ٹھیک ہے، مطلب ماضی تھا، سخی تھا یا بادشاہ تھا، ماضی تھا اس کا، مطلب گزر گیا، مطلب ماضی، حال، مستقبل کی تینوں حیثیتوں سے یہ بات کو سمجھیں۔ اس بات کو اب غور سے دیکھیں کہ زندہ کی حقائق جو ہے وہ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، مردہ کی حقائق تھا، ماضی، تھے وغیرہ۔ اب یہ بنیاد ہمارے دین کی ایمان کی اگر یہ درست طریقے سے نہ سمجھی، نہ مانی، پھر اپنا ایمان جو ہے ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ پڑھنے کے اعتبار سے وہ کیا اور کتنا رہ جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔